إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عزیزان محترم معزز سامعین، سلام علیکم. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نعیم عباس منع صاحب فرزند یوسف کو روح کو پڑھ کر بخشیں. الحمدللہ. صلوات پڑھ دو محمد اور آل قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 256 ظاہراً آیت الکرسی کی آخری آیت سرنامہ کلام قرار دیا. ایک اہم گفتگو ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. کوشش یہ ہے کہ بات کو واضح کر سکوں اپنی خصوصاً نوجوانوں کے لیے. جہاں انسان بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار ہے، وہیں دشمن ہمارے مذہب کی بنیادوں پر بھی حملہ کر رہا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ کم سے کم ان جوانوں کو اس راستے سے منحرف کر لے جو صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے. لہٰذا بہت سے سوالات خود ہمارے درمیان اٹھنے لگے، بہت سے فرقے ہمارے درمیان بننے لگے. رہبریت کیا ہے؟ مرجعیت کیا ہے؟ ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کافی تھی. اس طرح کے سوالات، کیا ضرورت ہے؟ امام کافی تھے. دور حاضر میں مرجع کی کیا ضرورت ہے جب قرآن بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود؟ یہ اس طرح کے سوالات ہیں. اور ایک دوسری طرف سے جو ہمارا شعار ہے ولایت، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ولایت ہے، اور ولایت ہر چیز کا راہ حل ہے. ولایت ہے تو ہر طرح سے نجات کا راستہ کھلا ہوا ہے، ولایت نہیں ہے تو ہر طرف سے نجات کا راستہ بند ہے. ہمارا زور ولایت پر ہوتا ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نوجوان ولایت کو سمجھے بغیر ولایت کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیا ہے؟ ہم مولائی ہیں، مولائی ہیں. انہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ ایک مولائی کا فریضہ کیا ہوتا ہے. انہیں یہ نہیں پتہ کہ ولایت ہے کیا، کس چیز کو ولایت کہتے ہیں. تو یہ کوشش ہے، البتہ آپ سب کے لیے واضح ہے کہ جو ہماری مجلسیں پڑھنے کا جو ہمارا خود کا انداز ہے، ہم ہمیشہ مجلس حسین کو ایک درسگاہ سمجھتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے.
سب کو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ مجلس حسین کی درسگاہ ہے۔ اور جیسے ایک یونیورسٹی میں مختلف سبجیکٹ کے مختلف اساتذہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے انداز سے اپنے مقصد کو اپنے شاگردوں تک پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے یہاں بھی خطیب ہو یا نوحہ خان ہو یا مرثیہ خان ہو یا شاعر ہو، سب کا ایک ایک فریضہ ہے۔ یہ قافلہ حسینی کے سب ٹیچر ہیں جو اپنے اپنے انداز سے حسینیوں کو حسین کا مقصد، حسین کا ہدف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اپنے ارادے میں، جو اپنے مشن میں سچا ہے، حق پر ہے، خلوص کے ساتھ ہے، اسے نہ دنیا میں کوئی روک سکتا ہے نہ آخرت میں کوئی روک سکتا ہے۔ اگر شہرت چاہیے تو بھی آپ شہرت کی طرف نہ جائیں، حسین کے قدموں میں اپنا سر رکھیں، شہرت آپ کو خود بخود لے لے گی۔ اگر آپ کو اقتدار حاصل کرنا ہے، نام و نمود ہے، تو نام و نمود کے لیے کام نہ کریں، خلوص دل سے کام کریں، جس کے لیے کام کریں گے وہ آپ کا نام بھی کر دے گا۔ تو اگر ہم اپنی شاعری کا معیار یہ بنائیں کہ ہمیں چند شعر میں بیٹھنے والوں کو کچھ میسج دینا ہے، تو اس معیار کے تحت درسگاہ حسینی کے ہم استاد ہو گئے۔ ہم نے اپنا میسج دے دیا، کسی ایک نے بھی میسج لے لیا تو ہمارا شمار استادوں میں ہو گیا۔ اور اگر ہم اس ہدف سے آئے کہ آج جو مجمع بیٹھا ہے وہ شعر پڑھوں گا کہ مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور جو اصطلاحیں ہیں چھتیں پھٹ جائیں گی۔ میں مظفر نگر سائیڈ میں گیا تھا تو وہاں کی الگ اصطلاح تھی کہ مولانا نے وہ مجلس پڑھی کہ توتے اڑ گئے۔ تو کوئی توتے اڑاتا ہے، کوئی مجلس چھت پھاڑ دیتا ہے۔ اگر یہ معیار رہے گا تو یہ ساری چیزیں حسین سے جدا ہو کے معاشرے سے متصل ہو جائیں گی۔ کربلا ہمیں معاشرے کے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے، لیکن ہر قدم پہ ہمیں یہ پوچھنا ہوگا کہ مولا حسین اس قدم کو بڑھانے کے لیے کیا کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس نیت کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ معاشرے میں آئیں گے، کوئی بھی ہو، کوئی استثناء نہیں ہے، خطیب کا بھی فریضہ ہے، مرثیہ خان کا بھی فریضہ، شاعر کا بھی فریضہ ہے، ایک ایک شعراء ہوں، جو بھی ہوں، سب اپنے فریضے کے تحت ہوں۔ اگر اپنا فریضہ سب ادا کریں گے تو اس معاشرے میں آپ کی حیثیت شہر والے دیں یا نہ دیں، اللہ اسی شہر والوں سے حیثیت منوا کے چھوڑے گا، منوا کے چھوڑے گا، اقتدار دکھا کے چھوڑے گا۔ نہ جانے کتنے پیسے والے بڑے بڑے لوگ اسی فیض آباد میں انتقال ہوا، مجلسیں بھی ہوئیں، پرسہ بھی دیا لوگوں نے، لیکن ایک نوحہ خان بھی اس دنیا سے گیا۔ میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا انداز الگ تھا، پرسہ دینے کی کیفیت بھی الگ تھی۔ لوگ پیسے والوں کے یہاں بھی پہنچتے ہیں لیکن انداز الگ ہوتا ہے۔ لوگ اس نوحہ خان کے یہاں بھی آئے، اتفاق یہ تھا کہ میں بھی تشییع جنازہ میں شریک رہا۔ وہ مولائے کائنات کا جملہ مجھے یاد آ گیا کہ معاشرے میں جب تک زندگی کرو، میرے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ معاشرے میں جب تک زندگی کرو لوگ تمہیں ڈھونڈتے رہیں اپنے راہ حل کے لیے، جب دنیا سے جاؤ تو وہ آنکھیں بھی روئیں جو تمہیں صحیح سے پہچانتی بھی نہ ہو۔ آپ نے جنازے کی کیفیت دیکھی ہوگی، آپ نے جنازے کی کیفیت دیکھی ہوگی۔ منع صاحب کیا تھے؟ شہر کے بہت بڑے رئیس تھے۔ منع صاحب کیا تھے؟ لوگوں میں پیسے بانٹے تھے کہ میری حمایت کیا کرو۔ منع صاحب کیا تھے؟ انہیں نیتا گیری کا شوق تھا؟ نہیں، ان کا تو ایک ہی شیوا تھا، جہاں موقع مل جائے اہل بیت کا ذکر کر دیا جائے، جہاں موقع مل جائے ان کی نوحہ خانی کر دی جائے، ان کے نوحہ خانی کو، ان کے مرثیے کو آگے بڑھا دیا جائے۔ صاحب بیاض تھے کس کے؟ انجمن کے صاحب بیاض تھے۔ انجمن ہم نے نام رکھا ہے، اصل میں یہ لشکر حسین ہے اور اس کا صاحب بیاض اس لشکر کا سردار ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ سردار لشکر اپنے انجمن کے تمام ممبروں کی خبر رکھتا ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ کیونکہ میں ایک سلسلے وار گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا یہ باتیں تمہید میں پہلے، جو اپنے انجمن کے تمام ممبروں کی خبر رکھتا ہو۔ میں نے جو منع صاحب کی شخصیت دیکھی وہ صرف انجمن کے ممبروں کو نہیں، ان کا دل حسین سے متصل تھا، اس لیے حسین عوام الناس کے لیے سوچتے تھے تو وہ بھی عوام الناس کے لیے سوچتے تھے۔ کوشش یہ ہوتی تھی کہ کس کی ہدایت کر دی جائے، کس کو سمجھا دیا جائے۔ قائم خان میں نماز پڑھا رہا ہوں، کافی عرصہ ہو گیا، 10 سال سے بھی زیادہ ہو گیا۔ وہ اکثر ایک دن ان کی بھی افطاری ہوتی تھی، وہ تشریف لاتے تھے۔ اس کا
چھوٹا سا جملہ کہ وہ آئے تو پہلے آ گئے تھے مجھ سے، وہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو وہ آپ کو پتہ ہے ان کے پیروں میں مشکل تھی، اس کے باوجود بھی کھڑے ہوئے وہ، اور کھڑے ہونے کے بعد سلام کیا۔ میں نے روکا ان کو کہ آپ کھڑے مت ہوئیے، اور انہوں نے جو جملہ کہا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہاں جتنے بچے تھے ان کی طرف متوجہ ہو کر کے کہے، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو تمیز نہیں ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مولانا تشریف لائے تو اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے، تمہیں سلام کرنا چاہیے؟ با اخلاق بن جانا اور ہے، جس معاشرے میں رہیں اسے با اخلاق بنا دینا اور ہوتا ہے۔ یہ صفت منع صاحب کے اندر تھی، وہ کوشش کرتے رہتے تھے اپنے انداز سے، اپنے طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی، سنوارنے کی، اور وہ ایک حقیقی نوحہ خان تھے۔ بے شک انہوں نے فریضہ نوحہ خانی کو ادا کیا۔ نوحہ خان بن جانا آسان ہے، نوحہ خان کی عظمت کو باقی رکھنا مشکل ہے، جسے باقی رکھ کر کے منع صاحب نے شہر فیض آباد میں ایک آئیڈیل کے طور پہ اپنے کردار کو پیش کیا کہ نوحہ خانوں دیکھو، اگر سیرت و کردار کے ساتھ نوحہ خان بنو گے تو اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب جو میری گفتگو ہے وہ بڑے سلسلے کے ساتھ ہے اور میں بڑی تیزی سے پڑھوں گا، بس آپ بغور اسے سنتے رہیے۔ وقت کم ہے اور باتیں زیادہ ہیں، کوشش کروں گا کہ اس باتوں کا خلاصہ آپ تک پہنچا سکوں۔ اس مجلس کے کچھ حصے میں نے بیان کیا تھا امام باڑے میں، اس دن امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت تھی۔ اس سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ولایت کیا ہے اسے سمجھیے، نوجوانوں سے خصوصاً۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو صاحبان ایمان ہیں۔ اللہ نے پہلے قدم پہ یہ کہہ دیا کہ ولایت کا تعلق صاحبان ایمان سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو 1400 برس کے بعد ولایت سے متصل ہو جاؤ تو پہلے اپنے ایمان پہ نظر رکھو، اگر صاحب ایمان ہو تو ولایت سے متصل ہو جاؤ گے، ورنہ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو صاحبان ایمان ہیں، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے اس اللہ کی ولایت کا انکار کیا، اولیاءہم الشیطان، ان کے ولی شیطان ہیں، ابلیس ہیں۔ دو ہی راستے ہیں، یا اللہ کو ولی بنا لو یا شیطان کو ولی بنا لو، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کا شیطان ولی ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ ولی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے تو لوگوں کو ظلمات و تاریکی سے نکال کے نور میں لاتا ہے۔ شیطان ولی ہے تو لوگوں کو نور سے نکال کے ظلمات و تاریکی میں لے جاتا ہے۔ اگر آپ کی فرش اعضا پہ بیٹھنے کی عادت تھی اور دھیرے دھیرے کم ہونے لگی، گیٹ تک پہنچے، پھر محلے تک پہنچے، پھر گھر سے ہی سن لیں گے، تو یہ سوچئے گا کہ یہ کون ہے جو مجھے نور سے نکال کے ظلمات میں لے جا رہا ہے؟ یہ کون ہے مجھے جو نور سے نکال کے ظلمات میں لے جا رہا ہے؟ تو اس کی دسترس سے خارج ہوئیے، اس کی طرف سے آئیے کہ جو ظلمات سے نکال کر کے تمہیں نور میں لے آ رہا ہے۔ ولی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو تاریکی اور گمراہی سے نکال کے نور میں لے آئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ ولی کا کام سمجھ میں آ گیا؟ اللہ نے کہا میں ولی ہوں، تو ولایت اصل منصب ہے کس کا؟ اللہ کا۔ اب اگر اللہ کسی اور کو ولی بنا دے تو ہم مانیں گے، ورنہ جو اللہ کہے گا وہی مانیں گے۔ یا میرے معبود فقط تو ولی ہے، کہنا انما ولیکم اللہ ورسولہ، دیکھو تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول بھی ہے۔ تو ہم نے اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کو بھی ولی مانا۔ ولایت حقیقی منصب اللہ کا تھا، لیکن اس منصب کو اللہ نے اپنے نبی کو دیا، تو ہم نے جہاں اللہ کو ولی مانا تھا وہیں نبی کو بھی ولی مانا۔ اور جس طرح سے اللہ نے کہا کہ نور سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئیں گے، رسول اللہ کا کام بھی یہی کہ لوگوں کو ظلمات سے، تاریکی سے نکال کے نور میں لاتے رہے۔ اب یہ ولایت کیا یہیں رک جائے گی؟
کیا یہیں رک جائے گی؟ کہ نہیں، آیت آگے بھی تو پڑھیے، الذین والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ بھی ولی ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ کا ولی رسول، اللہ کا ولی وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ میرے معبود کہہ دیتا جیسے رسول کہا تھا ایسے ہی علی کہہ دیتا کہ شریعت عاقلوں کے لیے آئی ہے، عقل استعمال کرو، عقل استعمال کر کے ولایت تک پہنچو گے، اسی لیے دیوانوں پہ شریعت نہیں رکھی گئی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ دیوانوں پہ اسی لیے شریعت نہیں ہے، اگر عقل ہے تو ولایت تک پہنچو گے، اور اگر عقل کا استعمال نہیں ہے تو دیوانے جیسے ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا ولایت تک پہنچنا، تو اب اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت سب مانتے ہیں، مسئلہ آ کے پھنستا ہے علی کی ولایت۔ یہاں ہم متحد تھے، مختلف ہو جاتے ہیں کہ اب کون ہے رسول کا ولی۔ اس کے لیے شبہات اور سوالات کے وہ ہیں اور یہ ہیں۔ معیار کیا ہے؟ دیکھیے، ولایت اللہ کا منصب ہے، رسول اللہ تک اس لیے آیا کہ مظہر صفات الہیہ ہیں رسول اللہ، مظہر صفات الہیہ، صفات الہیہ کا مظہر یہ رسول ہے۔ قدرت لے لو، سخاوت لے لو، صداقت لے لو، ایمانداری لے لو، یہ سب اللہ سے لے کے آئے ہیں رسول اللہ۔ تو اب جب یہ منصب رسول اللہ سے منتقل ہوگا تو یہ دیکھا جائے گا کہ صداقت رسول کی طرح ہے یا نہیں ہے، امانت داری رسول کی طرح ہے یا نہیں ہے، شجاعت رسول کی طرح ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کا منصب ہے، سقیفہ بٹھانے سے نہیں ملے گا، کردار بنانے سے ملے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اللہ کا منصب ہے نا، تو اللہ کردار دیکھ کے بات کرتا ہے، رشتہ دار دیکھ کے بات نہیں کرتا۔ اللہ کردار کے ذریعے سے بتائے گا کہ دیکھو یہ تمہارے مقابل میں ہیں یا نہیں ہے۔ رسول نے ثابت بھی کیا، بتایا بھی، لوگوں کو سمجھایا بھی، چاہے وہ غدیر کا مقام ہو یا ہجرت کا مقام ہو۔ میں ادھر تفصیل میں نہیں جا سکتا، آپ کو پتہ ہے کیونکہ ایک تفصیل بیان بھی کر چکا ہوں، تکرار ہوگی، کچھ لوگ یہاں موجود ہیں۔ تو یہاں پر جو شناخت ہے، جو معین کرنا ہے صفات کے ساتھ، اب رسول اللہ نے بتایا ہے، چاہے وہ غدیر کا مقام ہو یا ہجرت کا مقام ہو۔ رسول کو امین لوگوں نے کیوں مانا؟ اس لیے کہ امانت داری دکھائی نا اس بز میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول 40 سال خاموش تھے، رسول اپنے کردار کا سکہ منوا رہے تھے عرب میں، بتانا یہ چاہتے تھے کہ اسلام سے پہلے کردار ہے، کردار ہوگا تو اسلام سمجھ میں آئے گا، اسلام سمجھ میں آ گیا تو پھر مومن بنو گے، متقی بنو گے، پرہیزگار بنو گے۔ ورنہ اسلام آمنا آمنا کہو گے تو قرآن ڈانٹ دے گا۔ ابھی ان سے کہو کہ آمنا مت کہیں، آمنا مت کہیں، ابھی پہلا زینہ اسلمنا کہیں، ابھی ایمان کی منزل میں نہیں آئے۔ جب تک ولایت کا اقرار نہیں ہوگا آمنا نہیں کہہ سکتے۔ تو پہلے اسلام اور پھر مومن۔ تو یہاں بھی وہاں بھی ہر جگہ بتایا۔ پبلک میں جب رسول نے اپنا کردار پیش کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ امین ہے، پھر ایک دوسرے سے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ امین ہے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھو، یہ صحیح سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے کہنے پر لوگوں نے رسول اللہ کو امین بنایا۔ فرق ہے عزیزو، رسول اللہ کو لوگوں کے کہنے پہ امین مانا گیا، لیکن شب ہجرت رسول اللہ نے اللہ کے کہنے پہ علی کو امین بنایا، علی کو امین بنایا۔ علی تم یہاں سو جاؤ، دیکھو کل صبح میری امانتوں کو لوگوں تک واپس کر کے پھر یہ میرے محافظ ہیں، ان کو لے کے مدینے آنا۔ رسول اللہ امین بنا کے بتا رہے ہیں کہ مجھے پہچاننا ہے تو پہلے میرے جانشین کو پہچانو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بھائی یہ منصب الہی ہے، کوئی سیاست تھوڑی ہے، کوئی کھیل تھوڑی ہے کہ آپ نے جتنی چاپلوسی کی آپ کو اتنا عہدہ مل گیا۔ آج کل کی جو پارٹیاں ہیں، لگے رہیے، آگے پیچھے ٹہلتے رہیے، سیاست کھیلتے رہیے، کبھی ایمان بیچ دیجئے، مندر میں جا کے گھنٹا بچا دیجئے، کہیں جا کے کچھ کر لیجئے، پوجا کر لیجئے تو ٹکٹ مل جائے گا آپ کو۔ یہ دنیا کی سیاستیں ہیں جو ایمان بیچنے پہ ٹکٹ دیتی ہیں، وہ اللہ کی سیاست ہے جو صاحبان ایمان کو منصب عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔
اب یہ مقام ہو یا وہ مقام ہو. غدیر، غدیر میں وہ دو چار جملے سنیے. غدیر میں ہمیں کیا ملا؟ نام علی یا نظام علی؟ ابھی تک ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے نام علی پر ہی مطمئن ہو گئے. نام علی، نام علی تو پہلے سے تھا. یہ جو یہاں ولایت کا اعلان ہو رہا ہے کیا پوچھ کر کے؟ کیا اللہ تمہارا ولی ہے؟ ہاں ہے. میں تمہارا ولی ہوں؟ ہاں ہے. کہ جیسے اللہ اور میں تمہارا ولی ہوں ویسے ہی علی تمہارے ولی ہیں. ولایت کو منصب آپ کہیں گے اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ ارے بھائی اللہ نے تو بہت کچھ نہیں کہا، جو کچھ رسول اللہ نے کہا وہی تو مانا ہے ہم نے. رسول اللہ نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مان لیا. رسول اللہ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ہم نے مان لیا. تو اب جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں تو کیوں نہیں مان رہے؟ سیاست کے تحت، قانون کے تحت. تو غدیر میں کیا ملا؟ نام علی یا نظام علی؟ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں تو ایک نظام کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس نظام کے ذریعے سے تمہیں تاریکی اور گمراہی سے نکال کے نور میں لایا جائے گا. اللہ جب اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے تو ایک نظام، اور اسی نظام کو چلانے کے لیے اپنے رسول کو بھیجا، اسی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے علی کو بھیجا، وہاں چلانے کے لیے، یہاں آگے بڑھانے کے لیے علی کو بھیجا. تو یہاں نظام ملا ہے. بہت سے ہماری قوم میں ہیں جو نام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. علی کو اپنے نام کی فکر نہیں ہے، اپنے نظام کی فکر ہے. نام تو ایرے غیرے بھی لے لیتے ہیں، نام تو وہ بھی لے لیتے ہیں. یا علی آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. نام تو وہ بھی لے لیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ نہیں سمجھے، نام کے پیچھے پڑے. یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک علی کا نام لکھ کے نہ لگاؤ جب تک ولایت قبول نہیں ہوگی. جب تک علی کا نام لکھ کے، لکھنا عیب نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ لکھنا ضروری ہے ولایت کے لیے، یہ مشکل ہو جاتی ہے. تو جب تک لکھ کے لگاؤ گے نہیں، جب تک سمجھ میں نہیں. اسی مزاج کے لوگ ہیں، جب تک تشہد میں پڑھو گے نہیں نماز قبول ہوگی نہیں. اما وہ دوسرے لوگ ہیں کہ جب تک پوسٹر میں نام دو گے نہیں چندہ دوں گا نہیں. جب تک میرے نام کی تختی لگواؤ گے نہیں مکان بنواؤں گا نہیں. جب تک میرے نام کی تختی لگواؤ گے نہیں امام بارگاہ بنواؤ. یہ نام والے کچھ اور ہیں. علی کو نام نہیں چاہیے، علی کو اپنا نظام چاہیے. تو ہمیں غدیر سے نام تو تھا ہی، نظام علی ملا. اور نظام علی نے یہ بتایا کہ دیکھو یہاں نام وہاں نام رکھنے سے میری بڑائی نہیں ہوتی. میری سیرت کو اختیار کرو، معاشرے میں میرے کردار کو پیش کرو. دنیا پکار اٹھے جب یہ ایسے ہیں تو ان کا امام کیسا ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. مزاج کو بدلیے، محدود مت رکھیے، اپنے آپ کو محدود مت رکھیے. نام ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کہاں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کا نظام ہے، آپ کا سسٹم ہے تو سب کچھ قابل قبول ہو جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں شعراء کے کہیں علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو علی کی عظمت بڑھ گئی. علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ کی عظمت بڑھ گئی. ہمارا مزاج قمبر والا مزاج ہونا چاہیے. کیا قمبر نے آ کے لوگوں کو مبارکباد دی، اے قمبر مبارک ہو تمہارے مولا بھی خلیفہ ہو گئے. قمبر نے پلٹ کے کہا بے وقوف جا خلافت کو مبارکباد دے کے علی نے قبول کر لیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. کیوں؟ ہم تو سیرت و کردار کے بندے ہیں نا، تو سسٹم یہاں سے لے کے چلیں گے. اب ولایت کہاں تک پہنچی؟ مولا کائنات تک آ گئی ولایت. اچھا اب یہ سلسلہ جو ہے ہمارے یہاں 12ویں امام پہ آ کے رکتا ہے. کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ نہیں. 12 امام تک کم سے کم شیعہ حضرات تو قبول کرتے ہی. البتہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جو ہیں ان کی معتبر کتابوں میں یہ 12 اماموں کے نام موجود ہیں. مقصد یہودی راوی ہے جو آگے پوچھتا ہے رسول اللہ سے، تو رسول اللہ نے پورے نام گنوائے ہیں اور وہ اہل سنت کے معتبر منابوں میں یہ 12 نام موجود ہیں. تو یہ سلسلہ امامت ہمارا جو ہے 12 تک ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ولایت ایک معصوم سے دوسرے معصوم تک منتقل ہو رہی تھی. اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اعتراض کرنے والوں نے وہاں سے اعتراض کیا. اگر وہ پہلے اعتراض کر دیتے
تو یا بورے ہو جاتے ہیں یا شیش امامی ہو جاتے، کھوجے تو خیر دوازہ امامی ہے، کسی اور مذہب میں تبدیل ہو جاتے، تو وہاں تو اعتراض کر نہیں سکتے تھے۔ تو 12 اماموں تک تو قبول کیا، کہا 12 امام کے بعد کا مسئلہ ہے۔ 12 امام کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اب یہ ولایت مراجع کرام کے پاس چلی جائے گی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال کر سکتا ہے نا ہمارا نوجوان کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک معصوم کی ولایت غیر معصوم تک منتقل ہو جائے؟ آپ غیر معصوم کو معصوم کے برابر لا رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں سسٹم چلتا ہے۔ جواب میں جلدی جلدی دینے کی کوشش کروں گا، جو مطمئن نہ ہو سکے، ابھی ہے فیض آباد میں، ہم فلائٹیں بند ہیں، وہ آ کر کے تفصیلی گفتگو مجھ سے کر سکتا ہے اس مسئلے میں۔ ممبر سے ساری باتیں نہیں ہو پاتی، بہت سے سوال ذہن میں رہ جاتے ہیں، تو جس کے رہ جائیں میں ہوں، یہ اس پہ گفتگو کر سکتا ہے۔ اب یہاں جو سسٹم ہم نے بنا دیا، جو سلسلہ بنا دیا، 12 امام تک کوئی اعتراض نہیں، کوئی اشکال نہیں۔ ہم نے کہا کہ بھائی مراجع کرام ہیں، آپ نے کہا نہیں۔ تو پھر ایک سوال یہ بتائیے کہ کیا وہ جو نظام کی بات کر رہے تھے مولانا آپ، نظام علی، کیا اسے 255 ہجری تک چلنا تھا بس؟ 12 امام کے دور تک چلنا تھا بس؟ وہیں پہ ختم؟ امام پردہ غیب میں چلے گئے، مشن ختم ہو گیا؟ کہا نہیں، یہ مشن تو قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ کہ جب قیامت تک کے لیے جاری ہے تو قیامت تک کے لیے نمائندہ چاہیے۔ تو آپ کہیں گے ہے تو پردہ غیب میں، نمائندہ ہے تو پردہ غیب میں، ان مراجع کرام کی کیا ضرورت؟ کہ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ پردہ غیب میں ہے، پردہ غیب سے کون جواب لے کے آئے گا؟ پردہ غیب سے مسائل کا حل کون لے کے آئے گا؟ جواب کون لے کر کے آئے گا؟ کہ ہم چلے جائیں گے کہ شرائط پہلے بیان ہو گئے ہیں، ولی وہی بنے گا جس کے صفات ملتے جلتے ہوں۔ ایسے ہی نہیں اٹھے چلے گئے اور لے کے چلے آئے۔ ہم نے جب علی کی ولایت کی بات کی تو وہ سارے صفات جو نبی میں پائے جاتے تھے علی میں موجزن تھے، تو ہم نے علی کو مانا تھا۔ پھر حسن میں، حسین میں، پھر تمام ائمہ میں وہ موجود تھے صفات۔ تو اب کیسے؟ تو کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو صفات امام میں تھے وہ مراجع کرام میں ہیں؟ کہ دیکھو اس معیار تک تو اگر نہیں ہے، لیکن کم سے کم معاشرے میں ڈھونڈنا چاہو گے تو جس معیار پر مراجع ہیں اس معیار پہ کوئی اور ہے تو بتاؤ۔ اگر ان سے رابطہ جوڑنا ہے، ان سے سلسلہ جوڑنا ہے تو یہ بتاؤ، تم جوڑو گے، تم جوڑو گے، تم جوڑو گے، یا مراجع کرام جوڑیں گے؟ تو جوڑے گا کون؟ کہ وہ جو صفات و کردار میں کم سے کم کچھ تو مشابہت رکھتا ہو، وہ جوڑے گا۔ کہ یہ تو عقلی دلیل ہو گئی، کوئی نقلی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ اب آئیے دلیل کی طرف۔ ایک معصوم کا نائب غیر معصوم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ سے شروع کریں نا سیدھے سیدھے، آپ کہیں گے ورنہ مرجعیت بڑی بات میں آئی، بہت تیزی سے۔ رسول اللہ جنگ بنی قریظہ سے پلٹے، وہاں کے قیدی لائے گئے، ان کے بارے میں رسول کو حکم کرنا ہے کہ ان کا کیا فیصلہ کیا جائے، مار دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، قید میں رکھا جائے، کیا کیا جائے؟ رسول اللہ آپ بتائیے، آپ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سعد ابن معاذ تم بتاؤ۔ اپنا نائب بنایا سعد ابن معاذ کو۔ اپنی زندگی میں رسول نے اپنا نائب بنایا سعد ابن معاذ کو۔ ہمیں تو پتہ ہے نا معصوم 14 ہی ہیں۔ سعد ابن معاذ کو نائب بنایا کہ تم فیصلہ کرو۔ اب جو وہ بوڑھے تھے جو ہمیشہ بھڑک جاتے تھے، پھر بھڑک گئے، آپ موجود ہیں، آپ فیصلہ کیجئے، ان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں تم فیصلہ کرو۔ کہ میں کروں؟ کہا ہاں کرو۔ انہوں نے سوچا، غور کیا، سمجھا، حالات کا جائزہ لیا، کہ رسول اللہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس کا پشتوانہ تاریخ ہے، 2-3 مرتبہ دھوکہ دے چکے تھے، وہ وعدہ کر کر کے پھر مکر رہے تھے، تو نتیجہ سزا۔ اب سب نے کہا دیکھا آپ نے، سعد کے ذریعے فیصلہ کروایا، مروا دیا اتنے لوگوں کو آپ نے، یا رسول اللہ فیصلہ غلط ہو گیا۔ رسول مسکرائے، کہا سعد تم نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول کا تھا۔
سعد تم نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ اس کے رسول کا تھا. یا رسول اللہ, کیا اللہ اور رسول کے فیصلے غیر معصوم کر سکتا ہے؟ کہا اگر میری سیرت کو اختیار کرے, میرے راستے پہ چلے, تو وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے جہاں سے اللہ اور رسول کا فیصلہ آتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. اگر سیرت پہ چلے, اگر کردار کو رکھے, تو وہ وہاں جا سکتا ہے جہاں سے فیصلے آتے ہیں, فیصلہ کر سکتا ہے. بات ختم ہو گئی, آگے بڑھیے, جلدی جلدی لے کے چل رہا ہوں آپ. امام حسین علیہ السلام, مرجعیت اور فقاہت کی بات ہے نا. من الحسین, خط لکھ رہے نا, الی رجل الفقیہ, یا مولا آپ کے دور میں بھی فقیہ ہوتے تھے. مولا حسین بتائیں گے کہ فقیہ ہوتے نہیں تھے, ائمہ کا کام یہ ہے کہ معاشرے میں فقیہ پیدا کریں, اور یہ سلسلہ امام کرتے رہے, ایک پر ایک تربیت کرتے رہے, فقیہ بناتے رہے, اور جب بن گئے تو انہیں آگے بڑھاتے رہے. آئیے آج شہادت, شب شہادت ہے امام محمد باقر علیہ السلام. آج ان کی شہادت ہے. بڑا قیمتی جملہ ہے ان کا. آپ کو تو پتہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کو جو موقع ملا تو انہوں نے ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی, اور جس کو بعد میں پروان چڑھایا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. باقر العلوم لقب ہے آپ کا, علوم کو پھیلانے والے, علوم کو منتشر کرنے والے. آپ کے شاگرد ایک سے ایک, ابان بن تغلب یا تغلب آپ کے شاگرد, محمد ابن مسلم آپ کے شاگرد, سب اپنے وقت کے فقیہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ امام نے کہا. یا ابان اجلس فی المسجد المدینہ و افت الناس. اے ابان, مسجد مدینہ میں بیٹھ کے لوگوں کو فتوے دیا کرو. یا امام آپ موجود ہیں, آپ کی موجودگی میں یہ فتوے دیں. مولا غلط ہو سکتا ہے, آپ موجود ہیں تو آپ ہی فتوے دیجئے نا. کہ یہ 1400 برس کے بعد کے لیے تربیت کر رہا ہوں کہ جب موجودگی امام میں غیر معصوم فتویٰ دے سکتا ہے, تو جب پردہ غیبت میں ہو تو بدرجہ اولا دے سکتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد علی آل محمد. امام موجود ہے پھر بھی اجلس فی المسجد المدینہ, مسجد مدینہ میں بیٹھ کے لوگوں کو فتوے دیا کرو, پیغام پہنچایا کرو, کام ہے تمہارا یہی. محمد ابن مسلم سے کہا لوگوں کو سمجھایا کرو, اجتہاد کرو, لوگوں کو فتوے بتاؤ. یہ سلسلہ باقر العلوم کے ذریعے سے آگے بڑھتا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک واقعہ جس میں تقریباً آدھے سوالات آپ کے حل ہو جائیں. اطراف شام سے ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس, اور آ کے کہنے لگا کہ میں اپنے منطقے کا سب سے بڑا عالم ہوں اور آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. امام نے کہا ٹھیک, کس سبجیکٹ میں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا اس سے پہلے میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. کہا کیا شرط ہے؟ کہا جو ہار جائے گا وہ اپنا مذہب بدل دے گا. کس سے کہہ رہا ہے؟ امام سے. ہار گئے تو مذہب بدلنا پڑے گا. میں ہار گیا تو بدل کے آپ کے مذہب پہ, آپ ہار گئے تو بدل کے میرے مذہب پہ. پھر امام نے پوچھا کس سبجیکٹ میں کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے مختلف سبجیکٹ, اس نے کہا کہ میں مقطعات حروف قرآن پہ کرنا چاہتا ہوں, میں ادبیات میں کرنا چاہتا ہوں. سبجیکٹ بتاتا رہا. تو پہلے اس نے کہا کہ میں علم کلام میں کرنا چاہتا ہوں. کہا علم کلام میں مباحثہ کرنا چاہتے ہو, ہار گئے تو مذہب. ہاں. کہا مومن طاق سے بات کرو, مجھ سے نہیں. امام اپنے شاگردوں کی پرورش کر رہے ہیں نا, تو کہا مومن طاق سے بات کرو, مجھ سے بات نہیں کرو. مولا مذہب بدلنے کی بات ہے, مومن طاق کہیں ادھر ادھر ہو گئے تو مذہب آپ کو بدلنا پڑے گا. امام یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی وہ تربیت کر دے کائنات اس کا جواب نہیں لا سکتی, تو امام کا کیا جواب لے کے آئے گی؟ مومن طاق سے بات کرو.
اور اس نے 5 منٹ مومن طاق سے بات کی. بڑی لمبی چوڑی روایت ہے، یہ کافی میں موجود ہے. مومن طاق نے انہیں چاروں خانے چک کر دیا. کہا نہیں، اس معاملے میں تو یہ بہت ماہر تھے، اب میں عقائد میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کہا عقائد میں؟ ہشام بن ملک سے بات کرو. مولا سبجیکٹ بڑے خطرناک ہے. مولا ڈائریکٹ اپنا نمائندہ اپنے سامنے بنا رہے ہیں، بزم میں خود بھی بیٹھے ہیں، اور نمائندگی اس حد تک ہے کہ مذہب بدل دیا جائے گا. ارے اب اور کتنی بڑی دلیل چاہیے ان نمائندوں کے لیے؟ اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے فقاہت کے لیے، مرجعیت کے لیے، نمائندگوں کے لیے؟ تم جواب دو. ہشام کو تو جانتے ہیں نا، ہشام بن حکم. جا رہے تھے، وہ استاد درس دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کس نے کہا معاشرے میں امام کی ضرورت ہے؟ اللہ، اس کا نبی، قرآن و حدیث موجود ہے، امام کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کھڑے ہو گئے بیچ میں، کہیں میرے کچھ سوالات ہیں. تو بتاؤ کیا سوالات ہیں؟ آپ کی آنکھ ہے؟ کہاں ہے؟ یہ کون سا سوال ہے؟ جب بیوقوف آدمی ہوں. تو کہا پھر کان بھی ہے؟ استاد ناراض ہونے لگے، بیتوکے سوالات ہیں. کہہ رہے 2-4 سوال سن لیجئے، ابھی نتیجہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. کہاں؟ کان بھی ہے. کہا ہاتھ پیر ہلتے ڈلتے ہیں؟ کہاں سب؟ کہا قلب بھی ہے سینے میں؟ کہا وہ بھی ہے. کہا یہ بتاؤ کہ وہ قلب رک جائے تو آنکھ دیکھے گی، ہاتھ کام کرے گا، پیر چلے گا؟ انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو؟ قلب رک گیا تو سب ختم. کہ زمانے سے امام نکل گیا تو سب ختم. جیسے انسان کے بدن میں قلب کی اہمیت ہے، ایسے کائنات میں امام کی اہمیت ہے. امام ہے تو کائنات چل رہی ہے، سب کچھ ان کے صدقے میں خلق ہوا ہے. امام چلا گیا تو کائنات چلی جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اب اتنے ذہین آدمی 5 منٹ میں ڈھیر ہو گئے. کہا توحید پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کہا ہشام بن سالم سے بات کرو. اب میں تفصیل نہیں بیان کروں گا، ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے. ہشام بن سالم سے بات کرو. کہا فقہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. بڑی عجیب گفتگو ہے یہ، کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ تب. کہا فقہ میں بات کرتا ہوں. کہا زرارہ ابن عیون سے بات کرو. زرارہ ابن عیون سے بات کرو. کہا مقطعات قرآن پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کہا حمران ابن عیون سے بات کرو. امام ایک ایک شاگرد بتاتے چلے گئے. وہ سبجیکٹ بتاتا تھا، امام شاگرد بتاتے چلے جا رہے تھے. امام شاگرد بتا کے یہ بتا رہے تھے کہ امام کی جو بزم ہوتی ہے اس میں ایسے ایسے بڑھتے ہیں کہ کائنات میں ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا. تو اے میرے عزیزوں اور دوستو، 1400 برس کے بعد امام کی اس گفتگو سے ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ کائنات میں کردار ایسا پیش کرو کہ امام کی ضرورت نہ پڑے. امام کے بچے، امام کے ماننے والے معاشرے کے چھوٹے موٹے مشکلات کو حل کر کے بتائیں. اس کے لیے تو میں کافی ہوں. جب بڑی مصیبت پڑے گی تو میرا امام آئے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ. مولا کسی ایک شاگرد سے سارے مسئلے حل کروا دیتے؟ ایسا نہیں تھا کہ زرارہ کو فقہ پتا تھی اور توحید نہیں پتا تھی. مولا ایک سے حل کرا دیتے تو شاید مولا یہ جواب دیں یہ 1400 برس کے بعد کا انتظام کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ قوم آئے گی جو کہے گی مرجع کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی بزم میں مرجع نہیں مراجع کرام کو بٹھال کے بتا رہا ہوں. ایک کی نہیں کئی ایک کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کئی ایک کی ضرورت ہے. ماہرین چاہیے. یہ کوئی جاہلوں کی بزم تھوڑی ہے. علی ابن ابی طالب کی بزم ہے. یہ باب مدینۃ العلم کی بزم ہے.
ان کے ذریعے سے کائنات میں علم پھیلا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے درس ہے کہ جب ہماری فرش اعضا سجے، ہماری بزم سجے، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس مجمع میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں، سب سے زیادہ ڈاکٹر یہاں ہوں، انجینئر یہاں ہوں، پروفیسر یہاں ہوں. یہ ہوا کی باتیں نہیں ہیں، یہ معاشرہ بنانے کی باتیں ہیں. بنائیں گے تو بنے گا، سو جائیں گے تو امام آئیں گے پھر اٹھائیں گے. کہ غفلت سے جاگو، ساری عمر میرے شیعہ رہے، کردار میں نہ صفات پائے گئے نہ کردار پائے گئے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. لہذا ہم معاشرے کو بنائیں گے. ہمارا معاشرہ ایسا ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ جب یہ بزم سجتی ہے تو آ کے آپ دیکھیے. 2-3 سال پہلے مجھ سے وعدہ لے رہے تھے ایک صاحب، اور کہتا وہ وعدہ نہیں ہو سکا کیونکہ میں پہلے کہیں وعدہ لے چکا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں اشرا پڑھنے کے لیے. تو وہ فضائل بیان کرنے کہنے لگے حضور 35-40 پروفیسر بیٹھتے ہیں فرش اعضا. تو یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جب ہم افتخار کریں کہ فرش اعضا پر ہماری ایسے لوگ بیٹھے ہوں، اشارہ کریں، بات کو سمجھ جائیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے جب آبان بن تغلب سے کہا تھا نا کہ مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو فتویٰ دیا کرو، تو اس کی حدیث کے آگے کا جملہ ہے کہ اے آبان، ایسے لوگ کو دیکھ کر کے میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. آج جس امام کی شب شہادت ہے، اے آبان، ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. تو جب اس بزم میں بیٹھیں گے جہاں آپ کا یہ کہنا ہے کہ جناب سیدہ آتی ہیں، تو کیا وہ خوش نہیں ہوں گی کہ پڑھے لکھے آزادار؟ دیکھیے فرق نہیں کرتا، خلوص ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو نہیں پڑھا لکھا ہے وہ آزادار نہیں ہے. آزادار انسان اپنی سیرت و کردار سے ہوتا ہے. جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا معرفت حسین بڑھتی چلی جائے گی. جیسے جیسے معیار بڑھے گا ویسے ویسے عظمت حسین کو سمجھیں گے، عظمت کربلا کو سمجھیں گے، مقصد کربلا کو سمجھیں گے. تو پھر ہمارا ایک ایک قدم لوگوں پر، سینکڑوں لوگوں پر بھاری ہوگا. یہی تو کہتے ہیں کہ عابد کی رات بھر کی عبادت ایک طرف، عالم کی ایک سجدے کے بعد سو جانا بھی ایک طرف. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اچھا آپ کہیں گے بھائی بڑی بڑی کتابوں کی باتیں نوجوان کہہ سکتے ہیں، آپ نے سمجھا دیا. اب ہمیں کیا پتا کہ امام نے ان تمام جن کو نائب بنایا اس میں سے کوئی بھی معصوم نہیں تھے. بھری بزم میں نائب بنایا، جواب بھی دلوا کے بتایا کہ میرے نائب کی اہمیت کیا ہوتی ہے. مذہب بدلنے کی بات تھی، لیکن ابھی ہم سے کوئی کہہ دے تو ہم تو کہیں گے فیض آباد میں پہلے ڈھونڈیں گے کہ سب سے بڑا اسے بٹھا لو بھائی، مذہب بدلنے کی بات ہے. ورنہ انڈیا لیول پہ بات کریں گے، کوشش کریں گے سستانی صاحب آ جائے، زیادہ بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مذہب بدلنا. لیکن امام نے بتایا کہ نہیں، دیکھو میری بزم کا معائنہ کرو، سب غیر معصوم ہے لیکن کس درجے پر اور کس کمال. اچھا نہیں سمجھ میں آیا نوجوانوں، یہ بتاؤ امام زمانہ پردہ غیب میں ہے نا، اس سے پہلے غیبت صغرا میں انہوں نے اپنے 4 نائب بنائے. ان 4 میں کون معصوم تھا؟ ان 4 میں، یہ تو سب کو پتا ہے نا، ان 4 میں کون معصوم تھا؟ تو ہمارے پاس سند ہے، رسول نے نائب بنایا، حسین نے فقی لکھا، امام محمد باقر نے نائب بنایا، امام صادق نے نائب بنایا، امام زمانہ نے 4 نائب. اپنی زندگی میں نائب بنا کے یہ بتا کے گئے ہیں کہ دیکھو میرا نائب غیر معصوم ہو جاتا ہے، تم غلط فکروں میں مت پڑو. نائب کبھی بھی اس عظمت پہ نہیں پہنچتا جہاں امام ہے، وہ نائب کی ہی عظمت اس کے لیے کافی ہوتی ہے. آپ کہیں کہ اچھا چلیے میں مثال دیتا ہوں نوجوانوں کے لیے. یہ بتائیے کہ میں نے پڑھا نا شروع میں، ولایت کس کا منصب تھا؟ بولیے نوجوان. اللہ کا نا. اللہ نے رسول اللہ کو ولی بنایا، ولایت اپنی دی. تو کیا رسول اللہ اللہ ہو گئے؟ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے. رسول نے علی کو بنایا اللہ کے حکم سے، تو کیا علی رسول ہو گئے؟ آپ نے کہا نا، علی علی ہیں، رسول رسول ہیں. تو پھر جب
12ویں امام نے حدیث کے ذریعے سے جب مراجع کرام کو یا امام نے جب غیر معصوم کو بنایا تو آپ کیوں اسے معصوم بنانے لگتے ہیں؟ بھائی ان کا درجہ الگ ہے، ان کا درجہ الگ ہے۔ جیسے رسول اللہ نہیں ہوئے، ویسے ہی مراجع کرام امام نہیں ہوئے بلکہ نائب امام ہے۔ امام سے پوچھ کے، امام سے بتائے ہوئے راستوں کو، سیرت کو بتا کے ترجمہ کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں کہ صراط مستقیم پہ چل سکو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ فَعَمَّ الْحَوَادِثِ الْوَاقِعِ۔ اور اب میرے جانے کے بعد امام زمانہ فرما رہے ہیں کہ جو حوادث زمان ہے، فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، جو ہمارے حدیث کے راوی ہیں ان کی طرف مراجعہ کرنا، رجوع کرنا۔ کس کی طرف؟ جو ہمارے حدیث کے راوی ہیں۔ ہم یہ لوگ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ مراجع ہم نے اپنی طرف سے گڑھ لیے۔ امام نے کہا تھا رجوع کرنا، روات حدیث، مراجع کہتے ہیں اس کو جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو یہ جملہ امام کی طرف سے ہے، ہمارا اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اس کی طرف رجوع کرو جو ہمارے روات حدیث ہیں، جنہوں نے ہماری حدیثوں کو آگے بڑھایا، جنہوں نے ہمارے مشن کو آگے بڑھایا ہے۔ یا جو چھٹے امام کی حدیث ہے، تفسیر امام حسن عسکری میں موجود ہے، کافی لمبی حدیث ہے، جس میں امام نے فرمایا ہے کہ وہ علماء جو سائناً لنفس حافظاً لدینہ مطیعاً لامر مولا، عوام کے لیے یہ ہے کہ ان کی ان یقلدوہ، ان کی تقلید کریں۔ تو رجوع اور تقلید دونوں امام کی طرف سے آیا ہے۔ اچھا یہ سن لیجئے، تقلید ہماری مجبوری ہے، مذہب کی مجبوری نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں تقلید میں پھنسا دیا گیا، ہمیں نہیں پھنسایا گیا ہے۔ ہم اس لائق تھے کہ جا کے پھنس گئے تقلید میں، ورنہ ہمارے دین سے ہم سے تقلید کے لیے نہیں کہا تھا۔ ہمارے دین نے، ہم رسول اللہ نے کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، ہم تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، یعنی آج کے دور میں اگر حساب کیا جائے تو آیت قرآنی اور احادیث پیغمبر، احادیث معصومین، ان دونوں کے درمیان سے نکل آئے گا مذہب تمہارا۔ یہ دونوں لے کر کے تم عمل کرو، کہیں تقلید کی بات نہیں ہے، ان دونوں کو لے کر کے عمل کرو۔ وہ تو ہم نے ہاتھ جوڑ دیا، مولا قرآن پڑھنا نہیں آتا، مولا حدیث عربی میں ہے، ترجمہ بھی ہوتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم جب پڑھ نہیں پاتے تو مطالب کیا نکالیں گے؟ تو پھر شریعت کی طرف سے آیا، اچھا اگر نہیں پڑھ پاتے ہو تو جو پڑھ لیتے ہیں ان کے پاس جاؤ، نہیں پڑھ پاتے ہو تو جو پڑھ لیتے ہیں ان کے پاس جاؤ، جو سمجھا لیتے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ اور اللہ رے کرم کہ انہوں نے ایسا سمجھایا، ان کی زبان عربی، ان کی زبان فارسی لکھ کے اردو میں ہمارے پاس بھجوا دیا کہ اما تم یہاں تک نہیں آ سکتے، توضیح المسائل تو تمہارے گھر جا سکتی ہے۔ گھر گھر میں بھیج کر کے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ امام زمانہ سے کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ میرا فریضہ تھا میں نے ان کے گھروں تک پہنچا دیا، یہ نہ پڑھیں تو یہ جانے، ان کے اعمال جانے، جب واپس جائیں گے تو ان سے پوچھئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ تو مجبوری ہے ہماری، ورنہ ہمارے دین نے کہا تھا آؤ اجتہاد کرو، تو ہم نے ہاتھ پیر ڈھیلے کر لیے کہ ہم کہاں اجتہاد کر پائیں۔ نہیں کر پاؤ گے تو جس نے کیا ہے اس کے ساتھ چلو، صاحبان علم کے ساتھ چلو۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اب یہ جو لوگ مرجعیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس مزاج کے ہیں کہ جس کے مزاج پر کسی کی گرفت نہ ہو۔ کون؟ حاکم شام۔ ان کا مزاج، مولا علی نے کہا میں حاکم ہوں، یہ نظام ولایت ہے، کہ نظام کے تحت چلیں گے تو بہت کچھ چھوڑ دینا پڑے گا۔ آج بھی اس مزاج کے لوگ ہیں، مرجعیت کے تحت چلیں گے تو توضیح المسائل دیکھ کے چلنا پڑے گا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کہاں سے رزق حاصل کر سکتے ہیں کہاں سے نہیں کر سکتے ہیں،
امام کا حق کتنا دینا ہے، پڑوسی کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، خمس و زکوٰۃ کے احکام کیا ہے۔ اما مرجعیت کا انکار کر دو، حضرت کی طرح تم بھی آزاد زندگی کرو، جب عذاب الہی آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ کون ہے ان کے گلے میں جو قلادہ ڈالے گا؟ جب مرجعیت سے انکار ہو جائے گا تو کون ہے پھر جب وقت کا امام پردہ غیب سے آئے گا تبھی کام چلے گا، لائن حاضر ہوں گے اس وقت۔ تو لہٰذا انکار کر دو، نوجوانوں کو پیچھے ہٹا دو، اور ایک نیا سسٹم چلایا۔ ولایت کے معنی ہے یا علی یا علی یا علی کر کے ماتم کر لو، ولایت قابل قبول ہے، جنت تمہاری۔ عرش عزا پہ بیٹھ جاؤ، ولایت تمہاری ہے، جنت تمہاری۔ یہ بہکایا گیا لوگوں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا شہر پاک ہے ان چیزوں سے، اور خدا نہ کرے یہ برائیاں آئیں یہاں پر۔ ورنہ بامبے میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں نکلا تو وہ کہنے لگے کہ صاحب ایک جوان یہیں سے جا رہا تھا، اذان ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ آؤ نماز پڑھ لو، کہنے لگا تم جاؤ ٹائم ضائع کرو، میں جا رہا ہوں حسین حسین کرنے۔ عوام اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے حسین کے پاس جانا چاہتی ہے، اللہ کو چھوڑ کے حسین نے سمجھایا ہے کہ میں نے جو کچھ کربلا میں کیا سب اللہ کے لیے کیا، میں نے جو کچھ بھی کربلا میں کیا سب اللہ کے لیے، اور تم مجھے اللہ کے مقابل میں لا رہے ہو، وہاں نہیں کام چلے گا تو یہاں چلے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہماری سیرت پہ نہیں چل رہا ہے، جو ہمارے کردار پہ نہیں چل رہا ہے، اپنے آپ کو ہمارے نام سے مت جوڑے، ورنہ ایک عذاب اور اضافی ہو جائے گا۔ سیرت کسی اور کی جوڑ رہے ہو کسی اور طرف۔ تمہیں تو اپنا رہنما غاصبوں کو بنانا چاہیے تھا جو اپنے بھائی کا حق مار کے بیٹھے ہو، تمہیں تو اپنا رہنما حاکم شام کو بنانا چاہیے تھا جو فیض آباد میں کرپشن پھیلا رہے ہو، اتحاد کے مخالف ہو گئے ہو، لوگوں میں آپس میں لڑانے کی کوشش، یہ تو امیر معاویہ کا کام تھا۔ علی والے تو اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، اختلاف کو نہیں رکھتے ہیں مد نظر۔ تم کیسے مولائی ہو؟ مولائی زبان سے نہیں، سیرت و کردار سے ہوتا ہے۔ وہ نظام جو علی نے دیا تھا وہ کہاں ہے؟ اگر ہماری سیرت میں ہے تو ہم علی والے ہیں، ہماری سیرت میں نہیں ہے تو ہمارا تعلق علی سے نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مر جائیں گے، علی نہ قبر میں آئیں گے نہ محشر میں پہچانیں گے۔ ہاں اگر ہم نے کردار پیش کر دیا تو قبر میں بھی ہیں، محشر میں بھی ہیں۔ آؤ تم نے زندگی میں میرے لیے زندگی کی، آخرت میں میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہٰذا ہمارے مذہب میں مرجعیت کی بھی ضرورت ہے، امامت کی بھی ضرورت ہے، ولایت کی بھی ضرورت ہے، اور ولایت ایک ایسا مشن ہے کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حتیٰ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، حتیٰ ہمارے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بنیاد تھی ہم نے اس سے غفلت ہے، اور جب غافل ہوں گے آپ کہیں گے بھائی عمل تو انجام دیا، تو عمل آپ صبح کی، اب تو مغرب عشاء کا وقت گزر گیا، صبح کی نماز پڑھیے گا تو بڑے خلوص کے ساتھ جماعت سے پڑھیے گا، جس کی فیض آباد میں سب سے اچھی قرات ہو اس کے پیچھے پڑھیے گا، اور وضو نہ کیجیے گا، اور وضو نہ کیجیے گا، اور مولانا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اپنے دوست سے پوچھیے گا کہ بھائی میں نے بغیر وضو کے آج نماز تو بہت تگڑی تھی لیکن وضو نہیں کیا، وہ کہے گا پاگل ہو بے وقوف ہو، پھر سے پڑھو، اپنی ٹوٹی پھوٹی قرات کے ساتھ ہی صحیح لیکن پھر سے پڑھو۔ بغیر وضو کے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اما مقدمہ واجب وضو، بغیر اس کے نماز نہیں ہو سکتی، تو ولایت کے بغیر دین کیسے چل سکتا ہے؟ تو جب تک ولایت نہیں، جب تک اللہ کا دین نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ بشرط یہ ہے کہ ولایت زبان والی نہ ہو، ولایت عمل والی ہو، کردار والی ہو، فریضے کے تحت ہو، تو اللہ کا ولی اس کی سرپرستی ہمارے ساتھ ہو۔ آپ کے سامنے کردار ہے منع صاحب کا، جس کا میں نے مختصر تذکرہ کیا۔ قوم نے یا فیض آباد والوں نے حق ادا کیا، انصاف کیا، جیسی شخصیت تھی
ویسا ان کے ساتھ کیا۔ تو کم سے کم ہمارے فیض آباد کے لیے تو اتنا واضح ہے کہ الحمدللہ حق پرستوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، انصاف کرنے والوں کی تعداد ہے بہت زیادہ، تعداد ہے تبھی تو کام ہو رہا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم حق پرست بن جائیں؟ آپ کہیں گے نہیں صاحب وہ دو چار ہیں، دو تین معاشرے میں جو ان حق پرستوں کو موڑ دیتے ہیں راستہ چلتے ہوئے، تو آپ اتنی بھی تعریف فیض آباد کی نہ کیجئے۔ دو تین لوگ ہیں جو کور کیے رہتے ہیں، سب پہ بھاری رہتے ہیں، ان کو بھی سنوارنے کی کوشش ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، آپ کی تعداد زیادہ ہے، آپ اپنے عمل کو انجام دیجئے، آگے بڑھتے رہیے، دو تین کے چکر میں مت پڑیے۔ انہیں رسول اللہ نے بھی سمجھانا چھوڑ دیا تھا، انہیں رسول اللہ نے بھی سمجھانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ تمام جو وہ ہیں راستے سب پار ہو چکے تھے، تو اگر آپ کی بزم میں ہے تو انہیں چھوڑ کے ان کی وجہ سے اپنے کاموں کو مت روکیے کہ وہ اعتراض کر دیں گے، وہ ٹوک دیں گے، وہ مقدمہ کر دیں گے، وہ فلاں کام کر دیں۔ ہمیں چھوڑیے، ان کو اپنا کام کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، وہ اپنی طرف ترقی کریں، آپ اپنی طرف ترقی کریں۔ کم سے کم بزم میں ہوں تو ایسے لوگ کہ ہم مثال دے سکیں، جیسے رسول مثال دیا کرتے تھے کہ ان کی سیرت پہ چلے تو ناکام، ان کی سیرت پہ چلے تو کامیاب۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسی سیرتیں ہیں، لوگوں کو بتاؤ، جوانوں کو بتاؤ۔ دیکھو زندگی میں ان کا حال یہ ہے کہ لوگ ملتے ہوئے کراہیت محسوس کرتے ہیں، ان کا حال دیکھو، زندگی میں بھی لوگ ملتے تھے، موت کے بعد بھی لوگ اکٹھا ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کبیدہ خاطر نہ ہوئی۔ ارے صاحب انہوں نے ہم کو ایسے کہہ دیا، ارے صاحب انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ ہے وہ ہے۔ ہم ہی کو کہہ دیتے ہیں لوگ کہ میٹر ویٹر رہتا نہیں، اسی لیے یہ سب پڑھتے ہیں مولانا، اصلاح تبلیغ میٹر ہو چھکے چوے والا تو پڑھیں، یہ تو ہے ہی نہیں۔ جبکہ آج 2021 میں یہ اصلاح بڑی سخت ہو گئی۔ ممبر سے اترنے کے بعد نوجوان پوچھ لیتے ہیں مولانا جو پڑھ رہے تھے اس کے خلاف میں نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ادب اور احترام کو برقرار رکھتے ہوئے۔ تو آج یہاں بیٹھ کے بولنا آسان نہیں ہے، یہاں بولنے کے لیے پہلے کردار بنانا پڑے گا، کردار پہ انگلی نہ اٹھ سکے پھر ممبر سے بولنا پڑے گا، پھر یہ ممبر رسول ہوگا، آپ خطیب ممبر رسول ہوں گے۔ ورنہ کردار کچھ اور ہو، زبان کچھ اور ہو تو مجمع والے بھی کہیں گے ارے یہ مولانا بولتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رب۔ لہٰذا کوئی آپ کو ٹوکے، کوئی بولے، کیا اچھا خاصا تنخواہ ہے آپ کی، گھر میں سکون سے پڑے رہیے، بھاگتے پھر رہے ہیں مذہب کے لیے، یہاں دوڑ رہے ہیں وہاں دوڑ رہے ہیں، سوئیے آرام سے، کھائیے پیجیے، اللہ نے دیا ہے آپ کو، کیوں بلا وجہ پریشان ہے؟ نوجوان ہے، کیا ہوا، ٹیم بنا لیا، ماشاءاللہ یہ بیٹھے لشکر عباس بنا لیا انہوں نے۔ اب یہ پڑھتے لکھتے بھی ہیں، مشغول ہیں، اس کے بعد جو ان کو فری ٹائم ملتا ہے دین کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ مولا ان کے خلوص کو آگے بڑھائے، کامیاب کریں انشاءاللہ۔ اب ان کو کچھ لوگ سمجھا سکتے ہیں میں پڑھو لکھو کچھ بن جاؤ گے، یہ سب گھومو ٹہلو گے تو کچھ ہو گے نہیں، آگے چل کے ہو سکتا ہے انجمن کے صدر سیکریٹری کچھ بن جاؤ گے، اس کے علاوہ اور کچھ ملنے والا نہیں۔ تو چھوڑو یہ سب، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، سمجھانے والے ہو سکتا ہے مل جائے۔ آپ بن تو سکتے ہیں ڈاکٹر انجینئر پروفیسر ان کے کہنے پہ، لیکن دین بیچ کے بن سکتے ہیں، دین کی حفاظت کر کے نہیں بن سکتے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ لے کے چلے تو ڈاکٹر بنیں گے دیندار بنیں گے، پروفیسر بنیں گے دیدار بنیں گے، جو بھی بنیں گے دیدار، دین بھی ساتھ میں ہے، عہدہ بھی ساتھ میں ہے، اور دین کے حساب سے فیصلے کریں گے اور گھبرائیں گے نہیں۔ ہم آپ کیوں پڑھے ہوئے؟ اچھا ہماری قوم میں دو چار چیز دیکھیے بھائی، میں کھل کے پڑھتا ہوں اور مجبوری ہے، کیا کیا جائے، ممبر ہے ہی ایسی جگہ جہاں اصلاح قوم کے لیے سب کچھ بیان ہونا چاہیے، بغیر کسی کا نام لیے ہوئے اور بغیر کسی کو کچھ، ایک عمومی بات ہونی چاہیے، اسلام کا قانون پیش ہونا چاہیے۔ اب جو اسلام کے مطابق اپنے آپ کو پا رہا ہے اسے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے شکرانے کی،
اور جو یہ پا رہا ہے کہ وہ اسلام کے جو کچھ بتایا گیا اس کے مخالف ہے تو اسے توبہ استغفار کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ مولانا کو موقع مل گیا تو ہمیں دھو ڈالا, ہمارے خلاف کمنٹ کر ڈالا. ہمارے خلاف کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ممبر سے اس کے خلاف بولا جائے. یہ ہمارا دین ہے جو بتاتا ہے کہ قوانین کیا ہیں, سسٹم کیا ہے. آپ اپنے آپ کو دین کے میزان پہ تولیے, اس کے مطابق چل رہے ہیں یا اس کے خلاف چل رہے ہیں. اصلاح کا موقع اللہ نے اس وقت دیا ہے جب تک آپ کی زندگی ہے. مر گئے تو پھر اصلاح نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ. اب جو مسائل ہمارے یہاں چل رہے ہیں اوقاف کے اور اس کے جو تھوڑا تھوڑا اشارہ. ایک تو ابھی تک ہمارے یہاں کے متولیوں کو, بعض متولیوں کو, آپ سب کو نہ سمیٹ دیجئے, بعض متولیوں کو ابھی تک یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ متولی مالک نہیں ہوتا, ملکیت کا محافظ ہوتا ہے. بعض متولی سمجھتے ہیں ہم مالک ہیں, چاہیں تو بیچ دیں, چاہے تو کسی کو پٹا کاٹ دیں اپنی طرف سے, کسی کو کم میں کسی کو زیادہ میں. آپ یہ جو قوم اور ملت کا سرمایہ ہے اس کے محافظ ہیں کہ کوئی نقصان نہ پہنچانے پائے, اچھی طرح سے اس کی تعمیرات, اس کی حفاظت ہو, اس کی ترقی ہو. مالک نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یہ مالک ہو گئے وہ ان کے حکم آنے لگتے ہیں, آپ یہ کیجئے گا, آپ وہ نہ کیجئے گا, آپ یہ چند باتیں میں نے وہاں اشارہ کیا تھا اس کو چھوڑتے ہوئے. اچھا جو کوئی اچھا کام کی کر رہا ہے تو اس کے آگے پیچھے جٹے ہوئے. اب دم تو ہے نہیں کہ منہ پہ آ کے بولیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, اس لیے کہ غلطیاں پکڑ ہی نہیں پا رہے ہیں, پرچہ لکھ کے بھیج رہے ہیں. اسلام انسان کے اندر شجاعت پیدا کرتا ہے. اگر اتنی بھی شجاعت نہیں کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو سکو تو پرچہ لکھنے کا کوئی اسلام میں پرچہ لکھنے کا کوئی قانون نہیں ہے. اگر تمہیں کوئی ظالم نظر آتا ہے تو کھڑے ہو کے بتاؤ کہ تمہارا ظلم یہاں ہے, تمہارا ظلم یہاں ہے, تمہارا ظلم یہاں ہے. ظالم کو بے نقاب کرنا مسلمان کا فریضہ ہے. سامنے آئیے, پہلے ظالم سے ملیے, اس سے بات کیجئے, وہ نہ سمجھ پائے تو معاشرے کے لوگوں سے کہیے یہ کیا دھیرے سے پرچہ. منافقت تم پہلے ہی بتا رہے ہو, دین کے لیے کام کیا کرو گے؟ یہ منافقت ہے. ادھر پرچے ادھر کس نے لکھ دیا بھائی, کس نے لکھ دیا, ہمیں کیا پتا کس نے. ارے خود لکھ کر, اگر مرد میدان ہو تو آ کے کہو ہم نے لکھا ہے اور یہ مشکلات تمہارے اندر ہے, اس کو صحیح کرو. 4 لوگ بیٹھے ہیں, ان کے خلاف گفتگو ہو رہی تھی. ارے وہ فلاں صاحب, ارے صاحب وہ کیا ہے, بات کرنے کا دل نہیں چاہتا ان سے, اتنا کرپٹ ہے. فیض آباد میں تو اتنا کوئی کرپٹ. آ گئے سامنے, اخا السلام علیکم, آئیے تشریف لائیے تشریف. یہ سب کرنے کے بعد پھر رضی اللہ کو گالیاں دیتے ہو. اما انہوں نے بھی تو یہی سب کیا تھا. منہ پہ ملتے تھے, کہتے تھے یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. پیٹ پیچھے جا کے علی کا ہی پتہ کاٹنے کے چکر میں خلافت ادھر ہو جائے فلاں. ارے یہی تو غلطیاں ان کی بھی تھیں, یہی ہم بھی کر رہے ہیں. وہاں بڑے پیمانے پہ تھی, یہاں چھوٹے پیمانے پہ تھی. تو کم سے کم بڑے منافق نہیں تو چھوٹے منافق تو ہیں ہی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. کوئی معصوم نہیں ہے. اور یہ منبر یہ نہ سمجھیں کہ کسی کا سپورٹ ہے. غلطیاں ہوں گی تو انشاءاللہ اسی منبر سے بیان کی جائیں گی. اور کوئی معصوم نہیں, غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں. غلطی کرنا عیب نہیں ہے, ہو جاتی ہے, فطرت انسانی کا. اپنی غلطی پہ ہٹ دھرمی کرنا یہ غلطی ہے. کوئی جا کے سمجھائے, ہم ہٹو, ہم سمجھانے آئے ہو, ہم سے بڑا کون ہے فیض آباد میں, ہم سب سمجھتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. آپ کی ضرورت نہیں ہے مشورہ لینے کی ضرورت, جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسے لوگوں کو میدان میں لے کے آؤ, ان کا مقابلہ کرو. لیکن اگر کوئی غلطی کر کے اپنی غلطی پہ نادم ہو جائے تو اس کی غلطی کو پھیلاؤ بھی نہیں بلکہ چھپاؤ. اللہ ستار العیوب, اللہ عیوب کا چھپانے والا ہے. تو مومن کو بھی ستار العیوب ہونا چاہیے. لیکن کبھی کبھی لگتا ہے مومن سے اللہ سے مقابلہ ہو جاتا ہے. تو چھپائے گا, میں بتاؤں گا, کہیں پرچہ لکھ کے, کہیں بورڈ پہ لکھ کے, کہیں اللہ سے مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کی بتائی ہوئی سیرت پہ چلو, اللہ کے بتائے ہوئے کردار کو اختیار کرو. اس نے چھپایا, تم بھی چھپاؤ, ورنہ تمہارا بھی نمبر آئے گا.
اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تمہارا نمبر آئے گا تو پھر گڑ گڑاؤ گے, اے میرے معبود اب تو غلطی ہو گئی ہے, تو ہی بچا لے, تیرے علاوہ کون بچا سکتا ہے. میرے معبود تو غفور ہے, تو رحیم ہے. پروردگار آواز دے گا کہ تو نے فلاں کے مسئلے میں چھپایا تھا یا بتایا تھا. جب فلاں کا مسئلہ آیا تھا تو شہر میں چہک چہک کے بتا رہے تھے, اب تمہارا خود کا مسئلہ آیا ہے تو میرے معبود چھپا لے. ارے تو نے میرے بندے مومن کا چھپایا ہوتا تو میں تیرا چھپا لیتا, تو نے اس کا آیا کیا ہے میں تیرا آیا کر دوں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اگر سیرت و کردار ہے تو دنیا ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے. ہماری مثال ہمارے صاحب بیاض منع صاحب, میں نے دیکھا اکثر بیشتر ان کو نہ صرف نوحہ پڑھتے ہوئے بلکہ جو ایک فرائض ہے نوحہ خان کے, حسین کے عزاداروں کی تربیت کرتے ہوئے, سمجھاتے ہوئے. آج اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا تذکرہ باقی ہے. زبانوں پر لوگ ذکر کر رہے ہیں, کوئی کبھی بتاتا ہے کوئی کبھی بتاتا ہے. مجھ سے بھی 2-4 لوگوں نے کہا کہ انہوں نے میری اصلاح کی. دیکھیے جب انسان اللہ اور رسول کے لیے کام کرتا ہے تو کسی کو اپنے مقابلے میں نہیں دیکھتا بلکہ سب کو اپنا سپورٹر مانتا ہے, اور جب وہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کی بات کرتا ہے تو پھر ہر شخص کو اپنے مقابلے میں دیکھتا ہے. مجھ سے ایک صاحب بیاض نے بھی ذکر کیا کہ منع صاحب مجھے پکڑ کے لاتے تھے, کہتے تھے آؤ پڑھو, تم اچھا پڑھتے ہو, تم آگے چل کے پڑھو گے, کامیاب ہوگے, آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو. سن نہیں دیکھتے تھے, چھوٹے ہو بڑے ہو, آؤ. تربیت کرتے تھے. نوحہ خان ہو جانا آسان ہے, معاشرے میں نوحہ خانوں کی تربیت کر دینا مشکل ہے. یہ کام تھا ان کا, تربیت کرتے تھے. مولا عباس کے فدائی تھے. یہ خود انجمن جب سے میں بچپن سے سن رہا ہوں, میرے خیال سے پہلے کی مصر طرح سقائے سکینہ, عباس با وفا, بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے. آئے عباس, یہ ساری ذکر تقریباً صدائیں مولا عباس سے مرتبط ہوتی رہتی تھی. تمام انجمنوں کے فریضے اپنی اپنی جگہ ہیں, سب انجمنوں اپنے اپنے فریضے کو ادا کر رہی تھی. اس صاحب بیاض نے بھی اپنے فریضے کو ادا کیا. مولا عباس کے شہدائی تھے. آج شب شہادت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی, لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں مولا عباس کے فضائل پڑھوں, مصائب پڑھوں, اور ساتھ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ذکر ہو جائے مولا کا بھی. ایک خاص بات تھی مولا عباس میں, جن لوگوں نے مولا عباس سے توسل کیا اپنی تربیت کے لیے, اپنے راہ راست پہ آنے کے لیے, اپنے صراط مستقیم پہ آنے کے لیے, ان کی دعائیں بڑی جلدی مستجاب ہوئی. عباس اس چمکتے ہوئے ستارے کا نام ہے جو معصوموں کے درمیان میں چمکا ہے. معمولی بات نہیں ہوتی ہے. عام مجمع ہو تو آپ کسی کو کوئی بھی لقب دے سکتے ہیں, لیکن جب اس ہنر کے بہت سے لوگ موجود ہوں تو فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. جہاں عصمت موجود ہو, عصمتوں کے درمیان میں قمر بنی ہاشم کا لقب عباس کا کردار دیکھ کے, عباس کی شخصیت دیکھ کے دیا گیا تھا. جتنی بازوؤں میں قوت تھی عباس کے, چاہتے تو کربلا پلٹ دیتے, لیکن عباس نے بتایا کہ بازوؤں میں قوت کا ہونا اور ہوتا ہے, اپنے امام کا مطیع اور فرما بردار ہونا اور ہوتا ہے. دیکھو 1400 برس کے بعد کبھی معاشرے میں تمہیں غیظ و غضب آ جائے تو تم مجھے دیکھنا اور میری سیرت کو دیکھنا. میں نے دشمن کو چیلنج دیا, اپنی تلوار سے خط کھینچ دیا, دم ہے تو ادھر آ کے بتاؤ. میرے غیظ و غضب کی بات تھی, میرے چیلنج کی بات تھی. مولا نے مجھے بلا کے کہا عباس خیام ہٹا لیے جائیں. میں نے اپنے چیلنج کی پرواہ نہیں کی, اپنے امام کی اطاعت کر کے بتایا. طاقت ہو جانا اور ہے, طاقت کے باوجود بھی اپنے امام کا مطیع و فرما بردار ہونا.
میں نے اپنے ہاتھوں سے تنابے کاٹ کے بتایا میں اپنے آقا کا مطیع ہوں، میں اپنے آقا کا فرما بردار ہوں۔ میں نے حر کی لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا تھا، میرے آقا نے روک دیا پتلیوں کے اشارے سے، تو میں کنارے ہٹ گیا۔ عباس نے اطاعت اس طرح سے پیش کی، آقا میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے چلا جاؤں مقتل میں، لیکن آقا جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی عباس نہیں جائے گا، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے آقا۔ بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ آقا وہ لشکر ہی اب کہاں رہا کہ جس کی میں سرداری کروں؟ آقا اب تو کوئی بھی نہیں رہا، قاسم و محمد بھی چلے گئے، آقا مجھے مرنے کی یہ گفتگو ہو رہی تھی، خیام حسینی سے الاتش کی آواز، بھیا عباس پہلے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو بھیا، پھر مرنے کے لیے جانا میرے آئی۔ عباس چل، اے سکینہ لاؤ مشک لاؤ سکینہ، میں پانی لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عباس پانی لینے کے لیے مشک سکینہ لیا اور لے کے چلے گئے۔ عزیزو عجب انداز ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا عباس ادھر گئے، ادھر چھوٹی سی 4 برس کی بچی سکینہ ایک ایک خیمے کے دروازے پہ جاتی، کہتی بچوں آؤ آؤ، اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں پانی پلاؤں گی۔ اب میرا چچا پانی لانے کے لیے گیا، ایک ایک بچے کو اکٹھا کیا۔ آپ تصور کیجئے، بچوں کو اکٹھا کرنے کے بعد سکینہ نے بچوں کے ہاتھوں میں کوزہ دیا، اے بچوں یہ کوزہ لے کے بیٹھو، دیکھو شور نہیں مچانا، جیسے ہی میرا چچا آئے گا پہلے میں تمہیں پانی پلاؤں گی پھر خود پانی پیوں گی۔ سکینہ نے چچا کے بھروسے پہ وعدہ کر لیا، چچا کے بھروسے پہ وعدہ کر لیا۔ چچا مقتل میں چلے گئے، سکینہ منتظر ہے اب میرا چچا آئے گا۔ عزیزو اب ادھر آپ رہیے، میں آپ پھر پلٹ کے اسی منزل پہ آپ کو دوبارہ لاؤں گا۔ ادھر میدان مولا عباس میدان جنگ میں ہے، مجھے جنگ نہیں پڑھنی ہے، بس چند مختصر چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے مصائب کے طور پہ۔ عزیزو عباس نے مشق بھری، جب واپس آنے لگے تو عباس کی ایک ہی آرزو ہے کہ یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے، بس کسی طرح سے یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی پہنچاؤں گا۔ عزیزو ایک ہی شخص، عباس تیزی سے گھوڑے کو بڑھاتے ہوئے چلے آ رہے۔ اب وہ تاریخ کے 2-4 جملے مختصر طور پہ، داہنا بازو کٹ گیا عباس کو فکر نہیں ہے، بایاں بازو کٹ گیا عباس کو فکر نہیں ہے، مشق سکینہ سلامت رہے عباس کو اپنے بازوؤں کی فکر نہیں ہے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ایک تیر آیا اور مشق سکینہ پہ لگا، مشق میں سوراخ ہوا، پانی بہہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عباس نے گھوڑے کو موڑ دیا پھر فرات کی طرف، اگر پانی نہ جا سکا تو عباس بھی واپس نہ جائے گا۔ اے عزیزو جناب عباس نے خواب میں خطیب کو اپنے مصائب بیان کیے، تو میرے وہ مصائب نہیں پڑتا جو میرے لیے بہت سخت گزرے تھے۔ مولا کیا تھے؟ عباس کے زبانی وہ مصائب سنی عزاداروں، آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ کیا مولا کیا کا دیکھ، میں واپس جا رہا تھا، میری کوشش یہ تھی کہ دوبارہ مشق سکینہ کو بھروں، دوبارہ لے کے جاؤں، اسی اسنا میں ایک تیر آ کے میری آنکھ میں پیوست۔ اے عزاداروں یہ تصورات کی جگہ ہے، میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا، ذرا تصور کیجئے خاک کا ایک چھوٹا سا تنکا ہماری آنکھ میں چلا جائے تو فطرت انسانی کا تقاضا ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے، فوراً ہاتھ آنکھ پہ پہنچتا ہے۔ عباس کیا کرے؟ تنکا نہیں ہے، تیر لگا ہے، بازو کٹ چکے ہیں۔ مولا عباس کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اس تیر کو نکالوں تو کیسے نکالوں، میں کوشش کر رہا تھا، میں نے کئی مرتبہ اپنے سر کو جھٹکا دیا لیکن یہ تیر نہیں نکلا۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ اپنی گھٹنیوں کو بلند کرتا ہوں، سر کو جھکاتا ہوں، تیر کو درمیانے گھٹنی میں دبا کے سر کھینچ لوں گا تو تیر نکل جائے گا۔ مولا عباس عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، پروردگارہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کر جو مولا کے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ بس 2-4 جملے ہیں اور آپ کی زحمت تمام ہے عزادارو۔ اب مولا میں نے سر کو جھکایا، گھٹنیوں کو اوپر اٹھایا، تیر کو درمیان میں دبایا، ارے ابھی کھینچنا چاہتا تھا، ایک گرز آہنی میرے سر پہ پڑا، تیوریاں کھا کے عباس زمین کربلا پہ گرے۔ ارے کربلا کا یہ پہلا شہید،
بازو قلم ہو گئے، منہ کے بل زمین پہ گرے، آنکھ میں لگا تیر، اس پار سے اس پار ہو گیا۔ آقا میری مدد کو آئیے، آقا حسین آ گئے۔ عباس کوئی وصیت ہے؟ آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے بڑا شرمندہ، پانی کا وعدہ کیا تھا، مولا نے وصیت کو قبول کیا، عباس کو وہیں چھوڑ دیا، لیکن عباس کے علم کو لے کے خیمے کی طرف بڑھے۔ اب آئیے نا، میں اس منزل پہ دوبارہ واپس آ گیا۔ اے عزادارو، آج امام محمد تقی، امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی شہادت ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ان کا بھی سن کربلا میں 5 برس کا تھا، وہ بھی انہی بچوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے عباس کا انتظار کر رہے تھے، آئیں گے، پانی مل جائے گا، سکینہ منتظر ہے۔ بچوں دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، لیکن عزادارو جب علم قریب آیا سکینہ کی آرزو ٹوٹ گئی۔ سکینہ کوزے کو لے کر بابا کو دیکھ، بابا میرا چچا فرات کے کنارے مار دیا گیا، کوزے کو زمین پہ پھینکا، ننھے ہاتھ جوڑ کے بچوں کی طرف متوجہ ہوئی، اے بچوں سکینہ کو معاف کر دینا۔ بچوں، سکینہ نے جس عباس کے تحت وعدہ کیا تھا، اے بچوں میرا چچا مار دیا گیا، بچوں میں بن چچا کے ہو گئی، تمہیں پانی نہ پلا سکی۔ اے عزیزو، اسی بزم میں ہمارا 5واں امام بھی رہا ہوگا، جو پیاسا تھا، جو کربلا کا مشاہدہ کر رہا تھا، کربلا کا ناظر تھا۔ ارے آج اس کی شب شہادت ہے، وہ بھی دنیا سے گزر گیا۔ عزادارو، جنازہ تو اٹھا، لیکن شاید آج بقیع سے ایک آواز آ رہی ہو، ویران ہے میرا روزہ، اجڑا ہے میرا روزہ۔ اے عباس، کربلا تو تعمیر ہو گئی، محمد باقر کی قبر پہ کوئی سایہ ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے معبود، عزاداروں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگائی نہ۔ میرے معبود، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم فرش عزا کو اپنی دستگاہ بنا سکیں، اور اس فرش عزا کے ذریعے سے مولا کے ایسے عزادار بن جائیں جیسے مولا حسین چاہتے ہیں۔ میرے معبود، اس پورا اشوب زمانے میں کرونا بیماری دوبارہ پھیل رہی ہے، میرے معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ وقت کے امام کا، ان کے صدقے میں تمام شیعان حیدر کرار کو اس بیماری سے محفوظ رکھ، بلکہ اس بیماری کا خاتمہ دنیا اور جہان سے ہو جائے۔ میرے معبود، ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرض میں ادائیگی ہو جائے، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار مہیا ہو جائے۔ اے میرے معبود، ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، جلد از جلد ہمارے دور کے امام کا ظہور ہو، ہمارا شمار ان کے سپاہیوں میں ہو۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر میں پھر آپ سے درخواست ہے، 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم نعیم عباس صاحب کی روح کو